اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ بس اس کے قواعد جو ہے نا، ترکیب کے، آپ اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں، جیسے ہم پڑھیں گے اس کی مثالیں بھی ساتھ میں دی ہوئی ہیں مفتی صاحب نے، ان کو بھی آپ حل کرتے جائیں، اور میں کوشش کروں گا کہ فقہ کی کوئی کتاب بھی اگر ہم ریفر کر سکیں تو اس کو بھی ہم ساتھ میں ریفر کرتے جائیں جہاں جہاں ممکن ہوگا، یا قرآن شریف سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ ریفرنس کے طور پہ ہم لیتے جائیں، اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ ابتدائی طور پہ وہ تھوڑا سا شاید مشکل بھی ہوتا ہے جو مبتدی طالب علم ہے اس کے لیے، اس لیے بھی شاید جو ہے وہ اس کو اوائڈ کر دیا جاتا ہے۔ پھر کتاب جب شروع ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ آدمی اس کے ساتھ سنکرونائز ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں کتاب کی طرف، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں فارملی۔ اس کو ریکارڈ کر لیجیے گا اگر ہو سکے تو، یا پھر ایکسیس دے دیجیے گا۔ جی میں نے ریکارڈنگ لگا دی ہے ابھی اس کی نا، بس ریکارڈنگ ٹھیک ہے۔ جی بس ابھی 1 منٹ پہلے اچھا ہوئی۔ اچھا، دوسرا آپ کی وہ جو کوئی ویڈیو وغیرہ تو کچھ نہیں آ رہی اس میں؟ جی جی، ویڈیو اصل میں پی سی سے اچھا لاگ اچھا ان ہوا ہوں نا، تو پی سی کے ساتھ اچھا اچھا ہاں کوئی چیز اٹیچ نہیں ہے۔ دوسری چیز میں اچھا ابھی اچھا، اسکرین شیئر کرتا ہوں تو اسکرین کے اوپر جو ہے صحیح، آپ کو یہ ٹھیک ہے، چیز نظر آ جائے گی، کتاب جو ہے نا، دیکھیں اب ویزیبل ٹھیک ہو ہے، گئی ہوگی کتاب، بالکل بالکل آ گئی، آ گئی ہے نا؟ آ گئی۔ جی بس اس کو جو ہے نا ہم اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو درود شریف پڑھ لیں میرے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ بزرگ جو ہے وہ ان کا جو طریقہ کار رہا ہے، مفتی صاحب بھی اسی طریقے سے ہمیں شروع کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہم افتح علینا اللهم افتح علينا حکمتک حكمتك وانشر علینا وانشر علينا رحمتک رحمتك یا ذا الجلال والاکرام۔ يا ذا الجلال والإكرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك يا نور الله۔ اچھا، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا فرق تو آپ کو معلوم ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جو جملہ جو ہے وہ اسم سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے ہم مبتدا بھی کہتے ہیں، بنیادی طور پہ وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور جو جملہ جو ہے وہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بنیادی یہ جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں جملوں کی۔ جس طریقے سے اگر میں کہوں کہ بھئی زید قائم، زید جو ہے وہ کھڑا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس میں زید جو ہے وہ اس میں مبتدا ہے، اور قائم جو ہے وہ اس میں فاعل ہے، وہ اس کی خبر ہے۔ اگر میں اس کے برائے یہ کہوں قام زید، ٹھیک ہے نا، تو قامہ جو ہے وہ فعل ہے، اور زیدن جو ہے وہ اس کا جو ہے فاعل بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو زیدن قائم جملہ اسمیہ، اور قامہ زیدن جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ حالانکہ مفہوم جو ہے وہ کم و بیش ایک جیسا ہی جو ہے وہ مخاطب کو جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ ترکیبی لحاظ سے اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا کچھ چیزیں میں شروع کی اسکپ کر رہا ہوں۔
अच्छा जी, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये स्क्रीन आप विजिबल है आप लोगों को? जी बिल्कुल। ठीक है ना। सबक नंबर 4 से हम शुरू कर रहे हैं। पीछे की चीजें हमें जहाँ जरूरत होगी वहां हम उसको रेफर कर लेंगे, पीछे के जो 3 सबक हैं। ठीक है ना। लेकिन उसमें कुछ चीजें जो है ना वो फिलहाल समझ लें कि वो इजाफी लिख दी गई हैं। उसको फिलहाल जो है ना वो मुनासिब नहीं है अभी शुरू करना। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, जहाँ जरूरत होगी हम पीछे के असबाक को रेफर कर लेंगे। अच्छा जी, जार मजरूर। जार मजरूर क्या होते हैं, कुछ मालूम है आप लोगों को? जार से मुराद उर्फ जार है, जिनकी वजह से आराम में जब लगता है सामने आगे अपना इसम या फेल वाले में। जी ठीक है ना। ये तो आप जार इसका एक मजरूर। वो शेर सा भी है जो याद कराया जाता है आमतौर पे। ठीक है ना। बाउ ताउ काफो लामो वाउ मुंजो मुस्कला रुबा हाशा मिन आदा फी अनाला हत्ता इला। इस तरह करके ये जो है तकरीबन 11-12 जो है वो हरूफ हैं। तो ये 17 हरूफ। जी 17 हरूफ नहीं होते? 17 हरूफ नहीं होते? 17 हरूफ हैं। ठीक है, वो बस याद हैं। अब ये याद नहीं है कि कितने हरूफ हैं। बस अब इस्तेमाल के अंदर जो है ना वो चलते रहते हैं। ठीक है ना। तो जी। 17 ही होंगे आप जैसे बता रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हरूफ जो है अपने यानी जो माँ बाप को जो है वो जड़ देते हैं। ठीक है ना। और इसमें अब देखें, पहला कायदा क्या है, जार मजरूर तन्हा कुछ नहीं बनते। अगर ये किसी जगह खबर, सिला या सिफत या हाल वगैरह बन सकते हो तो किसी मुतल्लक से मिलकर ही बनेंगे। तो ये देखें, ये उस इस तरीके से आप इसकी मिसाल ले सकते हैं। जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं कि भाई पर, ठीक है ना, और की तरफ, ठीक है ना, को, का, की वगैरह इस तरह के अल्फाज जो है, जाहिर है इनका बजाते खुद कोई मफहूम नहीं होता। हम कह रहे हैं भाई जैद स्कूल जाता है या स्कूल की तरफ जाता है। अब जैद, स्कूल, ये अगर अल्फाज आप हटा लें, जाना हटा लें, तो की तरफ का कोई मफहूम बाकी नहीं रहता। बात समझ में आ रही है ना। तो इसी तरीके से अरबिक के अंदर भी जार मजरूर जो है ये किसी ना किसी चीज के साथ मिल के कुछ बनेंगे। तो यही है कि ये जहाँ खबर बन रहे हैं जुमले के हिसाब से, अगर इस्मिया जुमला है, मुब्तदा मौजूद है पहले और बाद में ये आ रहे हैं तो ये खबर बनेंगे। या कोई इसमें मौसूल है उसके बाद ही कोई चीज़ आ रही है तो उसके साथ मिलके ये सिला बन जाएंगे। ठीक है ना। या सिफत बन सकते हैं या हाल बन सकते हैं, तो इस इनका कोई मुतल्लक होगा, यानी किसी और चीज़ पे ये डिपेंड कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, जहाँ भी आपको सवाल पूछना हो तो आप जो है वो फौरन जो है वो पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर उसी वक्त मुनासिब होगा तो मैं जवाब दे दूंगा, वरना फिर जो बात चल रही है उसके एंड के अंदर उसको जवाब मैं दे दूंगा। अभी असल में मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है ना, तो मैं आपका वो देख नहीं सकता ना। आप जहाँ पे, मैं कोशिश करता हूँ ये विंडो खोल लूँ जहाँ पर रेज हैंड का आ जाता है ना, ये बल्कि मैंने खोल लिया है अब। ठीक है। तो आप यहाँ पर भी रेज हैंड कर सकते हैं। ठीक है ना। राइट साइड पे विंडो मैंने खोल ली है, तो इससे भी मुझे पता चल जाएगा कि आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। इसको बल्कि मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा एडजस्ट। जी अब मेरा ख्याल है ठीक है ये। अच्छा जी, आप लोग सुन रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल समझ। जी जी, क्या आवाज आ रही है आपको? आ रही है ना। जी सुन रहे हैं। अच्छा जी ठीक है। अब देखें, मुतल्लक जो है ना वो 6 होते हैं आमतौर पे। फेल, इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें तफजील, सिफत मुशब्बा और मसदर। तो इन चीज़ों के आमतौर पे जो है वो जार मजरूर जो है वो अ, इन चीज़ों से मुतल्लिक होते हैं। अब कायदा नंबर 4 हम देखते हैं। बसा औकात जार मजरूर से कबल एक से जायद मुतल्लक नजर आते हैं। ऐसी सूरत में दुरुस्त मुतल्लक जानने के लिए बारी बारी इन मुतवक्के मुतल्लकीन के साथ जार मजरूर का तर्जमा करके देखें। जिसके साथ इबारत के सियाको सबाक के लिहाज से तर्जमा दुरुस्त हो वही इसका मुतल्लक होगा। अब देखें, ये इबारत एक दी हुई है, गालिबन नूरुल ईज़ा की है कि वला यजिबु इसालुल माई इलल मुस्तरसिली मिनश शायरी अन दायरतिल वजही।
اب یہ اس میں بتانے کے جی اس عبارت میں من الشاعری سے پہلے 3 چیزیں ہیں. فعل ہے لا یجب، مصدر ہے ایصال، اور اس میں فاعل ہے مسترسل. تو اب یہ کہتے ہیں چنانچہ بالترتیب من الشاعری کے ساتھ تینوں کا ترجمہ کر کے دیکھیں گے. بعد ترجمہ معلوم ہوگا کہ اس کا متعلق اس میں فاعل ہی مناسب ہے، چنانچہ اسی کے متعلق کیا جائے گا. یوں ہی عن دائرۃ الوجہ میں بھی ملاحظہ فرمائیں. اب دیکھیں من الشاعری کیا ہے؟ بال. ٹھیک ہے نا. تو اب بالوں کا جو تعلق ہے واجب نہیں ہے بالوں سے، ٹھیک ہے نا، یا واجب نہیں ہے پہنچانا، ٹھیک ہے نا، پہنچانا بالوں سے. اب یہ آپ ان دونوں کو کنیکٹ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے نا. جو من الشاعری جو ہے جار مجرور، اور جو پیچھے جو 1 2 3 اس کے متعلقین ہیں ان سے ترجمہ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ ترجمہ کر کے دیکھیں بالوں سے مسترسل کسے کہتے ہیں؟ لٹکے ہوئے. تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ لٹکے ہوئے بالوں سے، ٹھیک ہے نا، کس کے؟ عن دائرۃ الوجہ، چہرے کے. تو مسترسل جو اس میں فاعل ہے، جار مجرور جو ہے اس کا جو وہ سب سے بیسٹ جو متعلق ہے وہ مسترسل ہی نظر آ رہا ہے. ورنہ ایصال سے آپ اگر اس کو کنیکٹ کریں گے تو مفہوم کلیئر نہیں ہوگا. اسی طرح یجبو سے اگر اس کو کنیکٹ کریں گے واجب نہیں ہے تو بھی کوئی مفہوم اس کا اخذ آپ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا. تو عبارت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 2 3 4 بھی ہو سکتے ہیں متعلقین. تو آپ کو ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ جار مجرور کو کنیکٹ کر کے دیکھنا پڑے گا کہ کس کے ساتھ جو ترجمہ ہے وہ زیادہ بہتر محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی کو اس کا متعلق جو ہے وہ قرار دیا جائے گا. بات کلیئر ہے یہاں تک؟ اس میں یہ چیز سر سمجھ نہیں آ رہی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہر ایک کو اس سے کنیکٹ کر کے دیکھنا پڑے گا، کس طرح سے مثال کے طور پہ کنیکٹ کر کے دیکھیں؟ دیکھیں میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے نا. دیکھیں جی جی عبارت کا جو ہے اس میں ولا یجب واجب نہیں ہے، ایصال المائی صحیح. پانی کا پہنچانا، ٹھیک ہے. الی المسترسلی جی کہاں تک؟ الا کی مطلب حد وغیرہ بتانے کے لیے آتا ہے. لٹکے ہوں تک کس کے؟ من صحیح. الشعری بالوں سے، ان دائرۃ الوجہ چہرے کے جو دائرے سے لٹکے ہوئے بال ہیں ان تک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں پانی پہنچانا واجب نہیں ہے. اب دیکھیں جو صحیح. جار مجرور ہے، حرف جار کیا ہے؟ من، اور مجرور اس کا کیا ہے؟ صحیح. الشاعری، بال. تو بالوں سے اس کا ترجمہ بن گیا نا من الشاعری، بالوں سے. اب اس کو آپ کنیکٹ کریں گے پیچھے یجبو صحیح. فعل سے، ایصال مصدر سے، یا مسترسل اس میں فاعل سے. صحیح ہے نا. کنیکٹ سے مراد کیا ہے؟ ترجمہ جوڑیں ان کا، ٹھیک ہے نا. تو من الشاعری کیا ہے؟ بالوں سے کس کے؟ الی المسترسلی لٹکے ہوئے بالوں سے. اب یہ مفہوم بن رہا ہے نا، لٹکے ہوئے بالوں سے. اب اگلا بھی جو ہے ان دائرۃ الوجہ، کہاں سے بال لٹکے ہوئے ہیں؟ چہرے کے دائرے سے. تو بات یعنی کہ کس کی ہو رہی ہے؟ داڑھی کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. چہرے پہ جو بال ہیں وہ کیا ہوں گے؟ داڑھی کے ہی بال ہوں گے. تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی چہری کے جو ہے دائرے سے لٹکے ہوئے بالوں تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے. تو من الشاعری جو ہے الی المسترسلی لٹکے ہوئے تک جو ہے اس سے کنیکٹ ہو کے آپ کو ایک مفہوم دے رہا ہے. لیکن اگر آپ کہیں من الشاعری بالوں سے، ٹھیک ہے نا، ایصال المائی پانی پہنچانا، تو آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہوں کہ بھئی بالوں سے پانی پہنچانا، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مفہوم نہیں. نہیں بن رہا. اسی طرح آپ بالکل. کہیں من الشاعری بالوں سے لا یجب واجب نہیں ہے، میں کہتا ہوں جی بالوں سے واجب نہیں ہے. آپ بولیں گے جی کیا واجب نہیں ہے؟ بھئی ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا. بالکل. اب بات سمجھ میں آ جی. رہی ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ جار مجرور کو اس کے ما قبل جتنے بھی متعلقین ہیں ان کے ساتھ جوڑ کے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. جہاں آپ کو ترجمہ اور مفہوم سب سے زیادہ کلیئر محسوس ہو، جار مجرور کا متعلق وہی ہوگا. اب بات کلیئر ہے سب کو؟ جی کلیئر ہے. باقی بھی جو ہے وکاس اور جی جی ٹھیک ہے نا، وکاس ہیں، عمران ہیں، نوید ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہے نا. اب آگے چلتے ہیں نا. اب جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں نا.
تو ظرف کی یہ کہہ رہے ہیں کہ دو قسمیں ہیں. آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ یہ میرے پاس میسج آ رہا ہے ایرر کا، یہ ڈسکنیکٹ تو نہیں ہو گیا؟ نہیں چل رہا ہے، چل سن رہا ہے رہے نا؟ ہیں. نہیں کلیئر آ گیا، کلیئر آ بس ٹھیک ہے. اچھا، اس سے نا جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں. ظرف کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے ظرف لغو، وہ جار مجرور جن کا متعلق عبارت میں مذکور ہو. یہ عام ہے کہ وہ جار مجرور سے پہلے ہو یا بعد میں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک جیسے مثال دی انہوں نے، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے جو ہے وہ مہر لگا دی ان کے دلوں پر. اب اعلیٰ جو ہے حرف جار ہے، اور قلوبہم جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کا مجرور ہے. اب اس جار مجرور کا متعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ ختمہ فعل ہے. یعنی ختمہ فعل ہے، مہر لگا دی کس چیز پہ؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. تو ترجمہ اس کا جو ہے آپس میں میل کھا رہا ہے نا، جوڑ اس کا بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا متعلق یہی ہے. تو جہاں پر دیکھیں عبارت میں متعلق موجود ہوتا ہے، وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو جار مجرور ہے یہ اس کو ظرف لغو کہتے ہیں. لغو مانے ایک طرح سے بیکار. ٹھیک ہے نا؟ بیکار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو اسے یعنی جو فعل ہے اصل میں موجود ہے، اس کا فاعل بھی موجود ہے. تو عبارت کا ایک مفہوم تو بن رہا ہے، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی. اگر علی قلوبہم اس میں نہ ہو تب بھی ہمیں کچھ نہ کچھ مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ بات کلیئر ہے؟ اب علی قلوبہم جو ہے، اس سے ہم اسی لیے جو ہے وہ لفظ کہتے ہیں کیونکہ اس کا متعلق جہاں عبارت میں موجود ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ سمجھ لیں یہ اس کا کوئی پرائمری رول یہاں پر نہیں ہے، اس کا ایک ثانوی حیثیت ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عبارت میں اس کا متعلق موجود نہیں ہوتا. اس صورت میں اس جار مجرور کا جو رول ہے وہ سیکنڈری یا ثانوی نہیں ہوتا، بلکہ وہ پرائمری بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے جار مجرور کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ظرف مستقر. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے دیکھیں، ایک اور مثال دے رہے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہیں دوسری مثال میں علی کل شیء قدیر کے متعلق ہوگا. پہلی مثال میں جو تھا وہ ظرف لغو وہ پہلے موجود تھا فعل کی صورت میں، تو اسے ہم ظرف لغو جو ہے وہ مقدم کہہ رہے تھے. اور دوسری مثال کے اندر کیا ہے؟ جو قدیر ہے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یہ جو ہے وہ جار مجرور کے بعد آ رہا ہے. تو دونوں صورتیں جو ہیں وہ ممکن ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہ ظرف لغو بھی ہے کیونکہ ان کا متعلق عبارت کے اندر جو ہے وہ کلیئرلی ان ریٹن جو ہے یہ موجود ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، بس یہ اس کو اتنا ہی سمجھیں، آہستہ آہستہ یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیں دوسری بات جو ہم نے کی ظرف مستقر کی. ٹھیک ہے نا؟ جی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی ظفر بھائی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ جو ختم اللہ علی قلوبہم، اس میں مطلب یہ ظرف لغو ہم کس کو کہیں گے؟ جو اس میں دیکھیں یہ جو اس میں سمجھایا گیا ہے. جی جی دیکھیں یہ جو جی جار مجرور ہے نا، علی قلوبہم، علی حرف جی جار جی ہے، قلوبہم اس کا مجرور ہے. اسی کو جو صحیح ہے ہے. وہ ظرف لغو کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کا متعلق ختمہ فعل یہ عبارت میں صحیح موجود ہے واضح طور پر. ٹھیک ہے نا؟ لیکن صحیح. اگر کسی ظرف کا اچھا، ظرف اور جار مجرور یہ متبادل الفاظ ہیں نا، یہ تو آپ ذہن میں بٹھا لیں. اگر میں جار مجرور کہوں یا میں ظرف کہوں تو آپ کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ بات جار مجرور ہی کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ صحیح. تو اب یہ جو جار مجرور ہے اگر اس کا متعلق موجود ہے عبارت کے اندر، ٹھیک ہے نا، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے، تو کیا ہے؟ جو جار مجرور ہوگا اسے ہم ظرف لغو کہیں گے. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر وہ عبارت میں ریٹن نہیں ہے بلکہ محذوف ہے، ٹھیک ہے نا، محذوف ہے، اس صورت کے اندر جو جار مجرور ہے اسے ہم ظرف مستقر کہیں گے. مستقر استقرار سے نکلا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی صحیح. استقرار پکڑا ہوا ہے، یعنی وہ خود سمجھ لیں ثابت ہے، خود قائم ہے بذات خود، اور اس کا جو متعلق ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جار مجرور ہی کی بات ہو رہی ہے کہ کب اسے ظرف لفظ کہیں گے اور کب اسے
ظرف مستقر کہیں گے. اب آگے جو مثال یہ دے رہے ہیں اس سے آپ کو مزید واضح ہو جائے گا کہ آگے یہ کہہ رہے ہیں وہ جار مجرور جن کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو، جیسے زیدن فی الداری. زیدن جو ہے کیا ہے، اس میں اور مبتدا ہے. تو اس میں دیکھیں زیدن کے فوراً بعد کیا آ گیا، جار مجرور فی الداری. ٹھیک ہے نا، فی حرف جار ہے، داری جو ہے اس کا مجرور ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ زیدن اسم موجود ہے، تو یہ جو ہے اس کا متعلق نہیں بن سکتا. آپ نے پیچھے دیکھیں، میں نے ابھی اسکرول کیا ہے، آپ پیچھے دیکھ لیں، فعل اس میں، فاعل اس میں، مفعول اس میں، تفضیل، صفت مشبہ اور مصدر، یہ 6 چیزیں جو ہے وہ جار مجرور کے متعلق ہوتی ہیں عام طور پہ. ٹھیک ہے نا. جبکہ اس مثال میں زیدن فی الداری کے اندر کیا ہے، زیدن اسم ہے. یہ اوپر دی گئی جو 6 چیزیں ہیں، فعل اس میں، فاعل اس میں، مفعول صفت مشبہ اس میں، تفضیل اور مصدر، ان میں سے نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، فی الداری جو جار مجرور ہے اس کے لیے ہم ایک متعلق محذوف مان لیتے ہیں. عام طور پہ ثابت وغیرہ زیادہ نکالتے ہیں، ثابت، قائم، حاصل، جو بھی عبارت کے مفہوم کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہوتا ہے ہم وہ متعلق نکال لیتے ہیں. تو اس صورت کے اندر جو جار مجرور ہے اسے ہم ظرف مستقر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی استقرار پکڑا ہوا لازم. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس صورت کے اندر جو ہے یہ لغو نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. بیکار کب ہوگا، جب اس کا متعلق موجود ہوگا. لیکن اگر اس کا متعلق موجود نہ ہو بلکہ محذوف ہو، اس صورت کے اندر یہ جار مجرور جو ہے خود یہ ان کا رول جو ہے پرائمری ہوگا اور ان کی حیثیت جو ہے وہ ثانوی نہیں رہے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ظفر بھائی، کچھ کچھ. کہ میرے خیال ہے ایک ہی صاحب کا جواب آیا ہے، باقیوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سمجھ. ٹھیک ہے. اچھا یہ باتیں نا دیکھیں، تھوڑا سا اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثالیں دی تو ہیں، اس کو میں ایکسپلین بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آگے جب آپ چلیں گے نا مزید مثالیں دیکھیں گے یا کتاب تک ہم پہنچیں گے تو یہ چیز آپ کو اور اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے گی. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو نا آپ نے دوبارہ ریوائز بھی کرنا ہے، کم از کم 1 دفعہ 2 دفعہ آپ اس کو دوبارہ پڑھیے گا. ٹھیک ہے نا، کوئی ایشو ہو تو پھر نیکسٹ ٹائم آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں آگے یہی چیز بتا رہے ہیں، قاعدہ نمبر 6، اگر متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو تو عموماً بکثرت استعمال ہونے والے افعال کو مقدر مانا جاتا ہے. مقدر یعنی پوشیدہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے. ایسے افعال کو افعال عامہ کہتے ہیں. یہ 5 ہیں: حصول، وجود، ثبوت، کون اور نزول. ٹھیک ہے نا، عام طور پہ ہم یہ نکالتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی نکال سکتے ہیں عبارت کے جو ہے وہ سیاق و سباق کو اور مفہوم کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے نا، اور تو اس میں جو ہے وہ یہ بیسکلی انہوں نے بتا دیے ہیں مصدر. ٹھیک ہے نا، اب کہیں ہم حصول کے بجائے حاصل نکالتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یا حصلہ نکال سکتے ہیں فعل. ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے وجودن کے بجائے ہم واجدن نکال سکتے ہیں، موجودن نکال سکتے ہیں، ثبوتن کے بجائے ثابتن نکال سکتے ہیں، کونن کے بجائے کائنن نکال سکتے ہیں اس میں فاعل. ٹھیک ہے نا، اسی طرح نزول وغیرہ سے بھی نکال سکتے ہیں. اب نیچے بھی یہ یہی مثال دے رہے ہیں کہ متعلق بنانے کے لیے قاعدہ نمبر 7 میں کے لیے کبھی ان کے افعال اور کبھی اسماء مشتقہ کا انتخاب کیا جاتا ہے. اسماء مشتقہ کسے کہتے ہیں؟ جو مصدر سے نکلتے ہیں مزید جو ہے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل وغیرہ، صفت مشبہ وغیرہ، یہ چیزیں جو ہے اسماء مشتقہ کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر جو ہے وہ جیسے آگے مثال دے رہے ہیں، جیسے زید فی الداری، اس میں جو ہے فی الداری کے متعلق کے طور پر ثبتا، ثابت، وجدہ یا موجود وغیرہ کو مقدر مانا جا سکتا ہے. صحیح ہے نا، تو یہ جو ہے ان مثالوں کے اندر یہ جو ہے متعلق معذوف کہلائیں گے، اور اس میں جو ظرف ہے وہ ظرف مستقر ہم اسے کہتے ہیں. میرا خیال ہے ایک آدھ قاعدہ ہم اور دیکھ لیں، اس کے بعد ہم جو ہے وہ، کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہی ہے سارا. ٹھیک ہے نا، افعال عامہ کا مقدر مانا جانا